تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ جیسے یہ جو ہے فہم سلف جو ہوتا ہے نا، تو فہم سلف کو ماننا چاہیے، اس کی کیا دلیل ہوتی ہے ہمارے پاس؟ فہم سلف کو ماننے کی بہت سارے دلائل ہے، بلکہ ہم نے شاید کوئی سٹریم کیا اس پہ، چلیے شارٹ میں کچھ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. ہاں جی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اور راستہ اپنائے. تو مومنوں کے راستے نہیں کہا گیا، مومنوں کا راستہ، سبیل المومنین. تو سبیل میں آپ بتاؤ سب سے پہلے اس راستے پر کون گئے؟ صحابہ گئے، اسی راستے پہ تابعین گئے، اسی راستے پہ تبع تابعین گئے، اسی راستے پہ ہمیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سبیل المومنین کو چھوڑ دو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں، تو ہمیں سبیل المومنین کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ ہو گئی دلیل. اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کامیاب گروہ ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، ترمذی کی جو حدیث ہے، اس مشہور حدیث صحیح سند سے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس طرح ایمان لائے جیسے تم لوگوں نے ایمان لایا تو ہدایت پر ہے. تو تم لوگ کون تھے اس زمانے میں جو آیت نازل ہو رہی ہے؟ وہ صحابہ تھے وہاں پر. تو جیسا ایمان صحابہ نے لایا ہے، اگر وہ لوگ یعنی دوسرے لوگ ویسا ایمان لاتے ہیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے تو ہدایت پر ہے. تو ایسے بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے ایک میں نے چند ذکر کیا. تو یہاں پر فہم سلف پر چلنا کہ قرآن و سنت کو صحابہ و سلف نے کیسے سمجھا. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ وسیلہ لفظ لے رہے ہیں قرآن سے، لیکن اس کی معنی قرآن سنت سے نہیں لے رہے. اسی طرح کئی ساری آیات حدیث کو مسکوٹ کر کے کچھ اور اپنی میننگ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی. اس کی حفاظت کا حصہ یہ ہے کہ قرآن کو کوئی بھی آ کے کچھ بھی اپنے طرف سے نہیں بول سکتا ہے، اس کو صحابہ سلف سے لینا ہوگا. یہ شارٹ میں بتایا، باقی اس کے اوپر ہم نے کوئی سٹریم کیا ہے، کسی کو یاد آ رہا ہے ٹائٹل کون سا تھا تو بتائیے. جی ہاں بتائیے. زید بھائی، یہ جو آپ نے دو دلائلیں دی ہیں نا، تو لوگ تو بولتے جی ہیں کہ جیسے یہ جو دلائل، جیسے پہلے آپ نے دلائل دی کہ اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے مطلب مومن ایمان لائے، مطلب جس میں آپ نے ذکر کیا، تو اس میں تو ایمان لانے کا ذکر ہے، اس میں انڈرسٹینڈنگ کا ذکر تھوڑی ہے. تو ہاں، ہمیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کیسے، مطلب وہاں پہ یہ تو نہیں لکھا نا کہ جس طریقے سے انہوں نے سمجھا اس طریقے سے سمجھو. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے جس طریقے سے وہ ایمان لائے اس طریقے سے ایمان لو. وہاں پہ جو آپ نے وہ حدیث کوٹ کری جس پہ سیدھے راستے پہ میں اور میرے صحابہ، تو اس میں بھی وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کا تو وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے بیچ ابھی میں انڈرسٹینڈنگ الگ تھی. فرسٹ والا جی شیخ سرفراز بتائیں، آپ کچھ بولنا بھی نہیں، چاہتے میں ہو. اصل میں اس کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے، اس کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فہم سلف یہ حجت ہے ہمارے لیے، تو فہم سلف کی حجت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فہم سلف کی حجت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن نازل کیا اور حکمت نازل کی. اب یہ قرآن و سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و سنت لیا، قرآن و سنت بھی لیا یعنی اس کا ٹیکسٹ بھی لیا، اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا بھی. یعنی اس کی بہت ساری حدیثیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں جو بھی ایمان امر اور علم کی باتیں ہوتی وہ سیکھتے، پھر 10 آیتیں سیکھتے، پھر 10 آیتیں سیکھتے. اس طرح ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا. تو قرآن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سیکھا. عقیدہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. جیسے صحابی کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھا یعنی عقیدہ سیکھا، اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا. تو جب ایمان سیکھنے کے بعد قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیکس لیا اور آگے کی نسل کو دے دیا کہ اب اس کو تم جیسا انڈرسٹینڈ کرنا چاہو، جیسا سمجھنا چاہو ویسا سمجھو. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے کو سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی نزل سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی تھی. اسی طرح سے جو انہوں نے عقیدہ سمجھا وہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا. تو امت کی کوئی نسل ایسی نہیں ہو سکتی ہے جو قرآن کو سمجھنے میں صحابہ کو اوورٹیک کر سکے اور 1400 سال بعد آ کر کے کہے کہ قرآن کی کوئی آیت صحابہ کو تو نہیں سمجھ میں آئی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ قرآن لیا، اب ہم کو جا کر کے سمجھ میں آئی ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث صحابہ کو سمجھنے میں تو غلطی ہو گئی تھی، جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں وہ کسی حدیث کو نہیں سمجھ پائے، اور 1400 سال بعد ایک جناب پیدا ہوئے کوئی ڈاکٹر یا کوئی شیخ الحدیث، وہ حدیث کا معنی سمجھ گئے.
یا عقیدے کا کوئی مسئلہ اس میں صحابہ کو تو چوک ہو گئی، وہ غلط فہمی کی شکار ہو گئے، صحابہ کو عقیدے کا وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا پر ہم کو سمجھ میں آ گیا، تو یہ ناممکن بات ہے کہ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دین سیکھا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم دیا، قرآن سکھایا، حکمت سکھائی، ان کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا، وہ تو قرآن و سنت کو نہیں سمجھ پائے اور بعد میں آنے والی کوئی نسل قرآن کو سمجھ گئی یا سنت کو سمجھ گئی. یہ ناممکن بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انہی صحابہ کو سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا. تو اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ یہ نبی جو ہے اپنے صحابہ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت سکھایا ان کو تو کتاب و حکمت سمجھ میں نہیں آیا اور 1400 سال بعد ایک بندے کو کتاب و حکمت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ناممکن بات ہے نا. یہ جب اللہ تعالیٰ نے اسی مشن پر بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دے، تو یہ صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا گیا اور وہ نہ سمجھ پائے قرآن و سنت اور ہم سمجھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے مان لیجیے اللہ کے رسول نے کہا کہ پانی پینا ہے، مطلب کھڑو کے پانی پینے سے منع فرمایا، تو پھر صحابی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑو کے پانی پی سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے جیسے جو صحابہ ہیں، کچھ صحابہ کہنے کی مطلب الگ الگ اس میں رائے ہو جاتی ہے. اس میں تو اس میں نہیں دیکھیے، آپ اصل میں یہ سمجھے نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا فہم سے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھے نہیں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے فہم، جب ہم کہتے ہیں نا فہم سلف حجت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سلف کے ہر فرد کا فہم ہر مسئلے میں حجت ہے. اگر آپ فہم سلف کے حجت ہونے کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلف کے ہر مسئلے میں ان کے ہر فرد کا فہم حجت ہے، تب تو یہ بہت غلط بات ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر مسئلے میں ہر سلف کا کوئی بھی ایک فرد ہو اس کا فہم حجت ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی دو طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. کچھ مسائل وہ ہیں جہاں پہ سلف کے ہاں اتفاق ہو گیا، اختلاف ہی نہیں ہوا، وہ متفق ہیں. تو جہاں پر سلف کا فہم متفق ہو گیا وہاں پر تو ان کی حجت ہونے کی کوئی، اس کا جو ہے حرام ہونے کی، کوئی غلط ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اجماع ہو گیا ہے نا. جیسے دین کے کسی مسئلے میں صلاۃ کا کیا مطلب ہے، زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے، ہاں تقدیر کے معاملات ہیں، توحید کا معاملات ہیں، تو دین کے جن مسائل میں سلف کا اتفاق ہو گیا تو ان کا اتفاق ہمارے لیے حجت ہے. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں سلف کا اختلاف ہو گیا، تو جہاں سلف کا اختلاف ہو گیا وہاں کسی ایک فرد کا فہم ہمارے لیے حجت نہیں. وہاں جہاں اختلاف ہوا ہے وہاں ہم کو بھی گنجائش ہے کہ ہم اختلاف کریں. ہم وہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے ایک مسئلے میں سلف کے دو فرد کا دو قول پایا جا رہا ہے تو دونوں کو تو صحیح نہیں مان سکتے. تو ہم تو وہاں کہتے ہیں کہ بھائی جہاں سلف نے اختلاف کیا ہے وہاں ان کا اختلاف ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی پابندیاں ہیں کہ سلف کا جہاں پہ اختلاف ہو گیا ہے وہاں ہم کو اس کی اجازت نہیں کہ اس اختلاف کے دائرے کے باہر جائیں، بلکہ ہم کو اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اس دائرے میں رہ کر کے کوئی ایک بات اختیار کر لیں. جیسے میں نے اس سے پہلے ایک مثال بیان کی تھی اس پہلی والی اسٹریم میں بھی کہ بھئی پردے کے بارے میں سلف کا اختلاف ہے پرانے دور سے ہی. سلف کا اختلاف ہے کہ آیا پردے کا حکم جو آیا ہے چہرے کا پردہ تو وہ واجب ہے یا مستحب ہے. دو قول ان کے یہاں ملتے ہیں. کچھ سلف کے علماء کہتے ہیں واجب ہے، کچھ سلف کے علماء کہتے ہیں کہ مستحب ہے. اب بعد میں آنے والے یا تو یہ کہہ دیں کہ واجب ہے یا تو یہ کہہ دیں کہ مستحب ہے. تیسرا کوئی قول وہ ایجاد نہیں کر سکتے. لا یجوز احداث قول جدید، اس کو ہم اصول کی زبان میں کہتے ہیں کہ نیا قول ایجاد کرنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلف نے کہہ دیا مستحب ہے واجب ہے تو آپ یا تو کہہ دیں کہ واجب ہے یا تو کہ مستحب ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چہرے کا پردہ حرام ہے یا آپ یہ کہہ دیں چہرے کا پردہ مکروہ ہے. آپ تیسرا قول نہیں لا سکتے ہیں. تو جہاں ان کا اتفاق ہو گیا ہم کو اتفاق مان لینا ہے، جہاں ان کا اختلاف ہو گیا ہم کو ان کے اختلاف کے دائرے میں رہنا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں سلف کا فہم حجت ہے تو وہ ایک طرح سے جو ہم کہتے ہیں نا اجماع حجت ہے، تقریباً وہی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں سلف کا فہم حجت ہے کہ جہاں سلف کا اتفاق ہو گیا فہم میں وہاں ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. جہاں سلف کا اختلاف ہو گیا ہے وہاں اختلاف کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. جہاں سلف کا کوئی قول ہی نہیں، جیسے نوازل جو آتے معاملات اجتہادی معاملات، تو اجتہادی معاملات میں جہاں سلف کو کوئی قول نہیں ہوگا وہاں ان کے اصول ہوں گے، تو ان اصولوں کی بنیاد پر ہم اجتہاد کریں گے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سلف نوازل کے مسائل میں، آپ سن لیں پوری بات، تین طرح کی چیزیں ہو گئی نا. اتفاق ان کا حجت ہے، اختلاف میں ہم کو ان کے اختلاف کے دائرے میں رہنا ہے، اور جہاں اتفاق اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں نوازل کا مسئلہ ہے وہاں پر ہم کو اجتہاد کرتے ہوئے ان کے اصولوں پر اجتہاد کرنا ہے. ان کے اصولوں سے باہر جا کر کے اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے سلف کے فہم کے حجت ہونے کا مطلب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے بہت ساری کنڈیشنز لگائی ہیں، جیسے کہ اگر
اجماع ہے تو ٹھیک ہے مان لیں گے، چلو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے فار ایگزامپل. پھر آپ نے کہا کہ جیسے اگر ان میں اختلاف ہو گیا تو پھر ہم دیکھیں گے جو دو رائے ہیں تو وہی رائے لیں گے، تیسری رائے لے کر نہیں آئیں گے. تو یہ جو ساری کنڈیشنز آپ لگا رہے ہیں تو اس میں تو جیسے اللہ کے رسول نے بولا کہ وہ کنڈیشن جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ انویلڈ ہے، تو یہ ساری کنڈیشنز تو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جو آپ لگا رہے ہیں. پہلے آپ نے بولا کہ بھائی اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے ایک منٹ وہ صحابہ ایمان آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پائے. دیکھو آپ جو اجماع بول رہے ہیں نا کہ اتفاقی مسائل میں اجماع آپ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں کہ اجماع حجت ہے؟ نہیں میں اس میں یہ بات بول رہا ہوں کہ جیسے آپ بول رہے ہیں کہ سارے صحابہ اگری ہیں اس پہ، تو چلو میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن جب آپ کہہ رہے ہو کہ صحابہ ڈفر کر رہے ہیں تو آپ بات کہہ رہے ہو نہیں کہ کر رہے پھر ہیں، ہم ہمیں مان رہے ہیں. دیکھو آپ کا موقف سمجھ میں آنا چاہیے مجھے. آپ بات نہیں کر رہے ہیں یا مان رہے ہیں؟ میں تو اجماع مطلب کے آپ صحابہ اجماع کو بھی نہیں نہیں مان مانتا. رہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.